انہی آیات کے ساتھ ایک واقعہ بڑا مشہور آتا ہے ابو دہدہ انصاری کا رضی اللہ عنہ، کہ جب یہ انفاق کے بارے میں اور قرض کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو ابو دہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ کتنا پیارا طریقہ ہے نا بات کرنے کا۔ بات ہی ایسے کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فدا امی و ابی، کہ آپ پر میری ماں میرے باپ فدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے حالانکہ اس کو قرض کی حاجت نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دے۔ یہی بات فرمائی ہے نا یہاں بھی، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم دو تاکہ اللہ اس کو بڑھائے کئی گنا تمہارے لیے۔ ابو دہدہ نے یہ سن کر کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو ابو دہدہ بولے، میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملکیت یعنی میری پوزیشن میں کچھ نہیں، اور میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ نے ان سے فرمایا ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو، دوسرا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ آپ دونوں لے لیتے۔ دیکھیے یہ ہے بیلنس، یہ بیلنس کا رکھنا یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جذباتی ہو کہ اس وقت دے دیتے، بعد میں افسوس کرتے، ریگریٹ کرتے۔ ابھی زکوٰۃ دینے والے تھے، کہیں زکوٰۃ لینے والے بن جاتے تو کیا فائدہ۔ تو اس طرح کے واقعات سے ہر طرح کے ایکسٹریم کا توڑ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کہ تم بالکل فقیر ہو کر، غریب ہو کر اور تم زکوٰۃ کے مستحق ہو کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اتنا رکھو اپنے لیے کہ تم کو مانگنا نہ پڑے، تمہیں ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو، دوسرا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو۔ ابو دہدہ بولے آپ گواہ رہیے ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ واپس آئے، پلٹے اور باغ کے اندر بھی نہیں گئے۔ باغ کے اندر گھر تھا ان کا، ان کی بیوی بچے وہاں تھے۔ باغ کے باہر ہی سے انہوں نے بیوی کو آواز دی کہ دہدہ کی ماں باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ ہم ہوتی اور ہمارا میاں آ کر کہتا کہ بیگم باہر آ جاؤ، میں نے یہ مکان اللہ کو دے دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ مولویوں نے تو لوٹ لیا ان کو، کیا بیوقوف بنا رہے ہیں دیکھو۔ لیکن وہ بیویاں بھی تو کیسی تھیں۔ بیوی نے جواب دیا دادا کے باپ تم نے بہت نفع کا سودا کیا، اور اپنے بچوں کو لے کر وہ باہر آ گئیں۔ لیکن یہ واقعات پڑھ کے واقعی انسان کے خون میں گرمی تو آتی ہے نا۔ ہم جو اپنی نبضیں دیکھتے رہتے ہیں نا، ذرا سا خیال آتا ہے کہ دیکھیں لوگوں نے کیا کیا کیا۔ یہ واقعات پڑھ کے کچھ تو محبت مال کی نکلتی ہے کہ واقعی اتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے کہ یہ سودا کیا۔ فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف تو پلٹ کر جانا ہے، تو اپنی چیزیں تم اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دو ابھی سے۔ آیت 246 الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی کبھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے علاقے ان سے چھین لیے گئے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور جس قوم نے ان سے جنگ کی وہ قوم عمالقہ کہلاتی تھی، عین سے عمالقہ۔ بڑے لمبے چوڑے تھے، تنومند تھے، کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو دربدر کر دیا، گھروں سے نکال دیا، ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا۔ اس وقت کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں جو نبی اس وقت موجود تھے ان کا نام سمیول آتا ہے، سموئیل۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو چکے تھے، سیاست بھی وہی سنبھالتے تھے اور دینی ذمہ داریاں بھی انہی کے حوالے تھیں۔ اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے تم ایک بادشاہ مقرر کرو۔ یعنی جنگیں جو ہارے تھے بنی اسرائیل، کیوں ہارے تھے؟ اس لیے کہ بادشاہ نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ میں سیاسی اقتدار تھا؟ کیا اس لیے وہ جنگ ہارے تھے؟ اس لیے نہیں ہارے تھے۔
وہ اس لیے ہارے تھے کہ ان کے اپنے اندر کمزوری تھی. لیکن یہ بھی اسکیپزم ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری ماننے کے بجائے قیادت کے سر پر الزام رکھ دینا، لیڈرشپ کو بلیم کرنا شروع کر دینا. جیسے آج مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے نا. ہم سارا الزام لیڈرز کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ لیڈرز ایسے ہیں تو ہم کیا کریں، نظام ہی اسلامی نہیں ہے تو اس لیے مسائل ہیں. نظام سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی یا نام کی تبدیلی مسئلوں کا حل ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. نظام اس وقت اچھا چلتا ہے جب چلانے والے انسان اچھے ہوں. چاہے ملک کے سربراہ کا نام پریزیڈنٹ سے بدل کر اس وقت امیر المومنین رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا. بیمار معاشرہ صحت مند نہیں ہو جائے گا نام کی تبدیلی سے. تو بیمار قوم کو کوئی بھی نام دے دیں، اس نام سے وہ اچھی نہیں ہو جائے گی، اس کی بیماری دور نہیں ہو جائے گی. غلطی کی اصلاح ہو، بیماری کا علاج ہو تو اچھا نظام آ کر نافذ ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے. بنی اسرائیل کیا سمجھ رہے تھے کہ کوئی بادشاہ آ جائے گا تو ہم بہت اچھے ہو جائیں گے. ان کے نبی جانتے تھے کہ ایسا ہونا نہیں ہے، ابھی ان پر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے، ابھی ان کی ٹریننگ ہونی ہے، ان کی تربیت ہونی ہے، تب یہ جنگ کے قابل ہوں گے. بنی اسرائیل پر سموئیل نبی نے محنت کی، اصلاح اور تنظیم کا کام کیا. آخر کچھ نہ کچھ زندگی کی حرارت ان کے اندر پیدا ہوئی، کچھ نہ کچھ ان کے اندر جذبات پیدا ہوئے. اب انہوں نے چاہا کہ ہم جنگ کریں اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے ہم واپس لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک لیڈر چاہیے، ایک بادشاہ چاہیے. لیکن سموئیل نبی ابھی جانتے تھے کہ ابھی پختگی نہیں آئی ان کے اندر، یہ اتنے پختہ نہیں ہوئے ابھی کہ اس طرح سے جنگ کر سکیں. اکثریت ان کی جنگ کے قابل نہیں ہے، اقلیت جنگ کے قابل بنی ہے. چند لوگ جنگ کر سکیں گے، سب نہیں کر سکتے ابھی یہ جنگ. مسئلہ جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہے ان کا، بلکہ اصل کمزوری ان کے اپنے اندر ہے کہ جنگ کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ایمان درکار ہوتا ہے، جو عزم درکار ہوتا ہے، وہ نہیں ہے ان کے اندر ابھی. تو کہا انہوں نے، ان کے نبی نے، قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو. وہ جانتے تھے نا کیسا ہوگا. کیا جواب دیا؟ قالوا، کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ عجیب پیراڈاکس ہے اس آیت کے اندر. کسی کو سمجھ آیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں تضاد کہاں پر ہے؟ شاباش. جی ہاں، دیکھیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ. آخر ہمیں کیا ہوا، ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے؟ لیکن کیا ہوا؟ اصل ان کا موٹیو آ گیا، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. ہم اپنے گھروں، اپنے بیٹوں سے نکالے گئے، یعنی کہ ہمارے بیٹے ہم سے جدا کر لیے گئے، ہمارے گھر ہم سے لے لیے گئے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ اصل میں اللہ کی محبت میں جنگ کرنا نہیں چاہ رہے، بلکہ دنیاوی فائدے کے لیے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل یہی بات اگر آپ کو یاد ہو پہلے پارے میں بھی آئی تھی، جہاں پہ یہ آیت آئی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں، جو مدینے کے جیوز تھے، وہ کہا کرتے تھے مدینے کے مشرکوں سے کہ جب وہ نبی آئے گا جس کا ہمیں انتظار ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے جنگ کریں گے اور ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے. یاد آیا آپ کو؟ تو وہاں نبی کا انتظار کیوں تھا ان کو؟ ہدایت کے لیے، دین کی تازگی کے لیے، جی مزید دنیا حاصل کرنے کے لیے، مزید دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لیے. اب کیا ہوا؟ جب نبی آیا ان کو ہدایت میں تو انٹرسٹ تھا نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری عزت، ہمارے وقار، ہماری پوزیشن، ہمارے اقتدار میں ان کے آنے سے اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ ہم کو تو اور ماتحتی کی پوزیشن قبول کرنی پڑے گی، ہمیں تو سبارڈینیٹ، سبجوگیٹ ہو کر رہنا ہوگا، انہوں نے صاف انکار کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ تھا ان کا پرابلم، یہ حب الدنیا، حب جاہ اور حب مال، لو آف ویلتھ، لو آف پریسٹیج،
لو آف پوزیشن، لو آف پاور. اگر یہ دلوں کے اندر ہے، نام کچھ رکھ لیں، جہاد کبھی نہیں کر سکیں گے، کامیابی نہیں ہوگی اس کے اندر. یا یوں کہیں کہ ان کو کامیابی نہیں ہوگی جن کی نیت کے اندر یہ پرابلم ہے. بہرحال جوش و خروش سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں قتال کریں گے. خون بہت گرم تھا، جوش زیادہ تھا، ہوش کم. بولے ہم تو اپنا حق لے کے رہیں گے. اور بات کیا تھی؟ اپنے حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، نام اللہ کا بھی ساتھ میں لگا دیا. اور کیا ہوا پھر؟ وہی ہوا جس کا کہ سمیع النبی کو اندیشہ تھا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. یہ تو ہوتا ہے، بہت دعوے کرنے والی قومیں عمل کے میدان میں ناکام رہتی ہیں. جو اپنے جذبات کو سینوں میں تھام سکیں وہی عمل کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں. دعووں سے بچنا ہے، نعروں سے بچنا ہے، ڈسکشنز سے بھی بچنا ہے. پلیز بہت ڈسکس مت کریں. جیسے مثال کے طور پہ میں اور آپ تو کسی میدان جنگ میں نہیں کھڑی نا، ہم تو بھی علمی جہاد کے لیے آئی ہیں. اپنے علم پر بھی بہت ڈسکشنز کرنا، اس کی بہت تعریفیں کرنا یا اس کی مشکلات کا بہت بیان کرنا، یہ نہ کیجیے. ڈسکشنز مت کیجیے. انٹرنلائز کیجیے ان تمام چیزوں کو. جو بھی آپ کو مشکلات آ رہی ہیں یا جو بھی آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، جو بھی فیلنگز ہیں نا، ان فیلنگز کو ابھی اندر تھامیے. انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے وہ دیکھا ہے ہاٹ ایئر بلون، کیا ہوتا ہے؟ اس میں گرم ہوا بھرتے ہیں، اس ہوا کو اپنے اندر روک کے رکھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے جب جذبات کو انسان جب تھامتا ہے، اندر رکھتا ہے، تو وہ جذبات اس کا فیول بنتے ہیں، انرجی فراہم کرتے ہیں، پھر وہ آگے عمل کی راہ میں بڑھ سکتا ہے. لیکن جب بہت بولتے ہیں، بہت ڈسکشن کرتے ہیں، تو کیا ہاٹ ایئر بلون کو لے کر آئیں دماغ میں، اگر اس کی ہوا نکل گئی تو کیا وہ اڑ سکے گا؟ نہیں اڑ سکے گا نا، اوپر نہیں اٹھ سکے گا، زمین سے اونچا نہیں اٹھ سکے گا. تو ہم بھی اگر اٹھنا چاہتے ہیں، ایلیویٹ ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کو اپنے آپ کو تھام کے خاموشی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 247 فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو بطور بادشاہ. طالوت نام ہے، تورات میں طالوت کا نام سول آیا ہے. یہ بھی آتا ہے کہ غیر معمولی طور پہ لمبے تھے، ایکسیپشنلی ٹال، لوگ ان کے کندھوں تک آتے تھے. طالوت کے لفظی معنی ہوتے ہی ہیں لمبا. طولا کا مطلب ہوتا ہے لمبا، ٹال. تو قرآن نے ہو سکتا ہے کہ ان کا سول کے بجائے جو طالوت نام لیا، یہ ان کا صفاتی نام ہو، ان کے اندر چونکہ یہ خوبی ہو، اس لیے طالوت کہہ دیا گیا. اب جب ان کے نبی نے طالوت کو مقرر کیا بادشاہ کے طور پہ، حسب معمول بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا. قالو، بولے، ان یکون لہ الملک، اس کے پاس کہاں سے آ گئی بادشاہت، اس کے لیے کیسے ہو گئی بادشاہت، علینا، ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. یہ سن کر بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں. طالوت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، ان میں سے ان کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ بن یامین کا قبیلہ تھا، بنجمن کا. اور بنی اسرائیل کے قبیلوں میں بن یامین کا قبیلہ سب سے چھوٹا تھا، مالی طور پر بھی سب سے کمزور تھا. بنی اسرائیل ہمیشہ سے مال کے پجاری رہے، کم پیسے والا ان کی نظر میں کسی خوبی کا مالک ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب یہاں ایک اور بڑے مزے کی بات، جنہوں نے کہا نا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. اب آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے ایک بادشاہ بناؤ، کیا چاہ رہے تھے
کہ ہم بادشاہ بن جائیں، میں بن جاؤں. جیسے کہا جائے کہ الیکشن کراؤ ڈیموکریسی کے لیے، لیکن کیوں کراؤ الیکشن؟ تاکہ میں الیکٹ ہو جاؤں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ آئی نا؟ یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے قرآن، تدبر سے تھوڑا سا پڑھیں نا، بڑی بڑی باتیں کھلتی ہیں اس کے اندر. یہ خود پوزیشن چاہ رہے تھے، ان کو خود بادشاہ بننا تھا. ان کا خیال تھا کہ ہم مال والوں میں سے کوئی ایک بنے گا، اور ایک مال والا، پیسے والا پاور میں آ جائے، وہ باقی سارے پیسے والوں کا فائدہ کرا دیتا ہے. ایسی پالیسی بنا دے گا، انکم ٹیکس کی چھٹی ہو جائے گی ان کی. مثال کے طور پہ ہم پاکستانی بہت تیز ہیں پالیٹکس میں، ہمیں سب سمجھ آتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. تو یہ سب پالیٹکس آپ دیکھیں اس کے اندر کیا ان کی چل رہی ہے پیچھے سے. تبھی انہوں نے اعتراض کیا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے بادشاہ بن گیا. قال، ان کے نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. یہ بسطتاً آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں پہ سین کے ساتھ آیا ہے یہ. تو یہاں دو کوالٹیز بتائی گئی ہیں لیڈرشپ کے لیے، دو بیسک ریکوائرمنٹس جو لیڈرشپ کے لیے ہونی چاہیے. ایک جسمانی صحت اور علم میں وسعت. اچھا، عقل بھی تو جسم کے اندر ہی ہوتی ہے نا. عقل کی صحت، ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہے. جسمانی صحت ہو، جذباتی صحت ہو، نفسیاتی صحت ہو لیڈر کے لیے. اگر نروس کمزور ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا. یا جسمانی طور پہ کمزور ہے، اس کے مسلز پٹھے کمزور ہیں، تب بھی وہ لیڈر نہیں بن سکتا. تو جسمانی صحت میں ذہنی اور جسمانی دونوں آ گئی. علم میں وسعت ہونی چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو دین کا کام اور خاص طور پہ لیڈرشپ کا کام وہ نہیں ہو سکتا. طالوت کے بارے میں آتا ہے کہ 30 سالہ نوجوان تھے، علم اور عمل کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے. اللہ کے انتخاب میں اصل اہمیت انہی چیزوں کی ہے. اعلیٰ خاندان کی، مال کی اہمیت نہیں ہے لیڈر ہونے میں. تو قابلیت پلس اہلیت، یہ ہے قیادت، کہ کوالیفائی کریں اور اس قابل ہوں، پریشر اٹھا سکیں تو پھر لیڈر بنیں. آیت 248، وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. ذکر کیا گیا تابوت کا. ٹرنک یعنی صندوق تھا، آرک آف کانویننٹ جس کو کہا جاتا ہے. سکینت کا بھی ذکر ہے. سکینت دراصل سکون سے آگے کا ایک درجہ ہے، ایک خاص کیفیت ہے. سکینت، ٹرینکویلٹی، یہ کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے. یہ فیلنگ انسان کو، یہ احساس کبھی کبھار کا ہوتا ہے. تو کہا کہ تم کو سکینت ملے گی اس کے آنے سے. ابھی کیا تھا، کس تابوت کی بات ہے؟ دراصل بنی اسرائیل کے ہاں وہ خدا کے عہد کا صندوق کہلاتا تھا. کووننٹ ہے نا، کووننٹ، عہد. ابھی دیکھیں ہیکل سلیمانی تو بنا نہیں تھا. جو ان کا اپنا قبلہ تھا یعنی خانہ کعبہ، وہ اس جگہ سے بہت دور تھا جہاں پر یہ تھے. تو اس تابوت کو، جو آرک آف کووننٹ تھا ان کے پاس، اس کو ان کے قبلے کی سی حیثیت حاصل تھی. ایک الگ خیمہ ہوتا تھا جس میں کہ یہ تابوت رکھا جاتا تھا، اور جب ان کو نماز پڑھنی ہوتی تھی یہ تابوت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر بعد میں اس میں پتھر کی تختیاں جس پر کے 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے، اس کے کچھ ٹکڑے انہوں نے اس تابوت میں رکھ دیے تھے. ایک بوتل میں من تھا، یاد ہے من جو ان پر برسا تھا وہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. کچھ ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں اس کے اندر تھیں.
وہ سب اس کے اندر انہوں نے رکھ دیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے یہ تابوت ان سے چھن گیا، اس کی وجہ سے ان کا موریل گر گیا، ایسا لگا ان کو جیسے ان کا قبلہ ان سے کسی نے چھین لیا۔ تو طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر بتایا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کے پاس آ جائے گا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو سنایا گیا کہ نشانیاں ہیں اس میں ان کے لیے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ایک تو یہ کہ مسلمان اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جو طالوت میں تھیں، علم اور طاقت، اور خود کو ان کمزوریوں سے، ان فتنوں سے بچائیں جو کہ جہاد کے دوران پیش آ سکتی ہیں۔ کیسے دین اور دنیا میں نیتیں گڈمڈ ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، خالص اپنی نیت کو اللہ کے لیے رکھیں۔ آگے فرمایا آیت 249، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ اب بنی اسرائیل نے خود اصرار کر کے اپنے شوق سے بادشاہ کا مطالبہ کیا تھا کہ دشمنوں کے خلاف جنگ کر سکیں، لیکن کوئی بھی جنگ آج تک صرف جذبات اور نیک ارادوں کی بنیاد پر تو نہیں جیتی گئی۔ جنگ جیتنے کے لیے تربیت درکار ہے، ٹریننگ درکار ہے، ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے، قوموں کا محنتی ہونا، سخت جان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صرف باتوں سے اور غصے کے اظہار سے اور انتقامی جذبات کے اظہار سے، ان سے تو تھکن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا انسان کے۔ جو قومیں احکامات کی اور حاکم کی اطاعت کر سکیں اور اپنی خواہشات کی قربانی دے سکیں، بس وہی فتح یاب ہوتی ہیں، وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اپنی فوج کا ول پاور اور ضبط نفس، سیلف کنٹرول چیک کرنے کے لیے طالوت نے ایک نہر کے ذریعے سے ان کو آزمایا۔ کہا کہ ایک ہینڈ فل، ایک چلو سے زیادہ کوئی نہ پیے۔ یہ قوت برداشت کا امتحان تھا، ڈسپلن کا امتحان تھا۔ فرق ہوتا ہے نا آرمی میں اور موب میں۔ موب نہیں چاہیے، بھیڑ نہیں چاہیے، جماعت چاہیے، بھیڑ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن پتہ چلا کہ یہ جماعت نہیں ہے، یہ بھیڑ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ 70,000 نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، صرف 313 ایسے تھے جنہوں نے نہ پیا۔ اسی لیے جنگ بدر یہودیوں کے لیے ایک نشانی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کے حق پر ہونے کی۔ ان کی روایات میں موجود تھا کہ ایک جنگ ان کے ہاں بھی پہلے ہوئی تھی اور اس میں 313 لوگ تھے اور وہ جیتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ظاہر اتنا پیٹ بھر کر پانی پی لیا، ہمتیں جواب دے گئیں، ڈھیر ہو گئے وہاں پر، بزدلی ان پر چھا گئی، دشمنوں کی ہیبت ان پر طاری ہو گئی۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بہت دفعہ ایسا ہوا کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ طالوت آگے بڑھے 313 لوگوں کو لے کر۔ اب کیا ہوا؟ ایک تعداد میں اور اسلحے میں زیادہ تھے، سامنے سے جو فوج آ رہی تھی وہ تعداد میں زیادہ تھی، اس کا بھروسہ اپنی ظاہری طاقت پر اور اپنی ذات پر تھا۔ دوسری طرف چھوٹا سا لشکر تھا، قلیل، اسلحہ بھی کم تھا، لیکن اس کا بھروسہ اپنی ذات پہ نہیں تھا، اللہ کی اندیکھی ذات پر تھا۔ صبر ان کا اسلحہ تھا اور حق ان کی طاقت تھی۔ پیٹ پھیر کر بھاگنا تو تصور میں بھی نہیں تھا، یہ آپشن ہی نہیں تھا کہ واپس بھی چلے جائیں گے۔
تو ڈٹ کر جنگ کی، بالکل جنگ بدر والا نقشہ. وہاں بھی 313 بے سر و سامان مسلمانوں کا مقابلہ 1000 اسلحہ سے لیس کفار سے تھا. تو دونوں جنگوں کا نتیجہ ایک ہی نکلا، چھوٹے گروہ کو فتح حاصل ہوئی. تو فرمایا آگے کہ کیسے انہوں نے دوسرے سے جنگ کی. آیت نمبر 250 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما. اللہ سے دعا، یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت طاقت دینے والی چیز ہے. مشکل مرحلے پر پینک ہونے کے بجائے اللہ سے دعا. فرمایا آیت 251 فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، مگر دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح انتظام فرماتا رہتا ہے. آیت 252 تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ یقیناً ان میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے. داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ان کے بارے میں تورات میں آتا ہے کہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. اپنے والد کے حکم سے اپنے بھائیوں کو کچھ کھانے کی چیزیں دینے آئے. یہاں جب آئے انہوں نے دیکھا کہ جالوت سر سے پیر تک لوہے میں غرق مقابلے کے لیے للکار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے. کوئی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا جالوت کا. ڈیوڈ اینڈ گولیت کا قصہ سنا ہوگا آپ نے، بہت مشہور قصہ ہے. تو داؤد علیہ السلام نے اپنی سلنگ میں، اپنی غلیل میں پتھر رکھ کر مارا. اللہ کے حکم سے وہ جالوت کے آرمر کو توڑتا وہ اس کی آنکھ کے پار ہو گیا، اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور جالوت مر گیا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آگے بھی ہم پڑھیں گے. اللہ نے ان کو بے مثال طاقت عطا فرمائی تھی، فزیکل اسٹرینتھ. روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا نکاح طالوت کی بیٹی سے ہوا. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور بادشاہت بھی دی. یہ جو جنگ تھی یہ بنی اسرائیل کا ٹرننگ پوائنٹ تھی، جس طرح جنگ بدر مسلمانوں کا تھی. تو سبق یہ نکلتے ہیں کہ کامیابی اگر چاہیے تو حاکموں کی بھی تربیت ہوگی اور رعایا کی بھی. عام لوگ کیسے ہوں؟ بہترین قوم کیسی ہوتی ہے؟ وہ جس میں کہ صبر اور قوت برداشت ہو اور اطاعت، اوبیڈینس، قوانین کی اطاعت کریں. اور بہترین حاکم وہ جس کے پاس دین اور دنیا کا علم ہو، جسمانی ذہنی طور پہ صحت مند ہو. ایسے ہی لوگ دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں، ظلم اور فساد کا خاتمہ کر سکتے ہیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.